بچوں کی عید کی تیاری. جب بھی عید قریب ہوتی ہے ہم اخبارات میں بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ ماں نے بچوں سمیت خودکشی کر لی. عید کے کپڑے نہ خریدنے کی وجہ سے باپ نے خودکشی کر لی. اپنی زندگیاں جو ہیں وہ ختم کر لیتے ہیں اس لیے کہ عید کی تیاری کرنے کے لیے ان کے پاس یا تو پیسے نہیں ہوتے یا نئے کپڑے نہیں ہوتے. کیا ہمارے دین اسلام میں نئے کپڑوں کی شرط عید کے ساتھ اٹیچ کی گئی ہے؟ کیا نئے کپڑوں کے بغیر کسی بھی مادہ چیز کو خریدے بغیر کسی بھی مٹیریل کو خریدے بغیر کیا ہم خوشی کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے بچوں کو لے کے دے رہا ہوں تو اس سے کیا جا رہا ہے؟ بالکل کچھ نہیں جا رہا. آج انڈیویجولی بیس پہ ہونے والے کام کچھ سالوں کے بعد آپ کو سوسائٹی میں نظر آتے ہیں کہ جب تک 5,000 سے لے کے 10,000 تک کی رقم بچے کے ہاتھ پہ نہیں رکھیں گے تو اس کو خوشی فیل نہیں ہوگی. افورڈ کر لینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میری الماری بھرتی چلی جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور رمضان المبارک کو بہت بہترین طریقے سے گزار رہے ہوں گے. رمضان المبارک جو ہے وہ اپنے اختتام پہ ہے اور عید الفطر جو ہے وہ بالکل قریب ہے. اور جب بھی عید الفطر کی بات آتی ہے تو ہمارے معاشرے میں ہماری پوری سوسائٹی میں ایک بہت گہما گہمی سی ہوتی ہے اور اس گہما گہمی کو ہم کہتے ہیں عید کی تیاری. یہ عید کی تیاری دراصل کی کس طرح سے جاتی ہے اس کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم سب لوگ عید کی تیاریوں میں شرکت کر رہے ہوتے ہیں. گھر کے نئے چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, کپڑے نئے آ رہے ہوتے ہیں, بچوں کی نئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, کپڑے آ رہے ہوتے ہیں اور ہر کوئی جو ہے وہ اسی ایک ماحول کا ایک سما جو ہے یہ بنا ہوا ہوتا ہے اور ایک بالکل ماحول جو ہے ہماری سوسائٹی میں بنا ہوتا ہے. تو عید کی تیاری ڈیفینیٹلی مسلمان جو ہیں وہ اپنی خوشی جو ہے وہ عید الفطر کے دن مناتے ہیں اور یہ ایک وہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے جس کو ہم پورے بھرپور طریقے سے گزارنا پسند کرتے ہیں. جو چیز سوچنے والی ہے اور جس چیز کو فوکس کرنے کے لیے آج یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے وہ ہے بچوں کی عید کی تیاری, عید کی شاپنگ, خواتین کی, بڑوں کی عید کی تیاری اور عید کی شاپنگ. یہ عید کی شاپنگ ہوتی کیا ہے؟ تو جناب سب سے پہلے تو ایک چیز کہ جب بھی عید قریب ہوتی ہے ہم اخبارات میں بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ ماں نے بچوں سمیت خودکشی کر لی. عید کے کپڑے نہ خریدنے کی وجہ سے باپ نے خودکشی کر لی اور عید کے کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو زہر دے دیا گیا. اور یہ خبریں جو ہیں یہ ہمیشہ سرکولیٹ ہوتی ہیں کہ ہر عید پہ رمضان کے آخری دنوں میں ہم یہ خبریں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس میں سوسائڈ ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگیاں جو ہیں وہ ختم کر لیتے ہیں اس لیے کہ عید کی تیاری کرنے کے لیے ان کے پاس یا تو پیسے نہیں ہوتے یا نئے کپڑے نہیں ہوتے. تو جناب یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ واقعی ہی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہمیں نئے کپڑوں کی ضرورت ہے. کیا ہمارے دین اسلام میں نئے کپڑوں کی شرط عید کے ساتھ اٹیچ کی گئی ہے؟ کیا نئے کپڑوں کے بغیر کسی بھی مادہ چیز کو خریدے بغیر کسی بھی مٹیریل کو خریدے بغیر کیا ہم خوشی کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں؟ یہ وہ کویسچنز ہیں جو آج ہمیں خود سے پوچھنے کی ضرورت ہے. بینگ اے مدر, بینگ اے وائف, بینگ اے ڈاٹر, وٹ آئی ریئلائز کہ میری زندگی میں چیزوں کی وہ اہمیت نہیں ہونی چاہیے جو کہ انسانوں کی ہونی چاہیے. عید الفطر میں سیلیبریٹ کرنے کے لیے بہت خوبصورت چیزیں ہیں. عید الفطر میں سیلیبریٹ کرنے کے لیے بے تحاشا مومنٹس اور ایونٹس آتے ہیں اور ایک کے بعد دوسرا آ جاتا ہے. اور عید الفطر کو صرف چیزوں کے ساتھ کمپیئر کر دینا, چیزوں کے ساتھ اٹیچ کر دینا, چیزوں کے ساتھ اس کا لنک بنا دینا اصل میں اس کی اصل کو ختم کر دینے کے مترادف ہے. آج ہمیں لگتا ہے کہ شاید جتنی اچھی میری شاپنگ ہوگی اتنی اچھی میری عید ہوگی. تو یقینی بات ہے, دیکھیں اس میں اسلام نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ نیا لباس خرید نہیں سکتے یا آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ خوشیاں نہیں منا سکتے, اور بلکہ اگر آپ اپنے گھر والوں کو, اپنی بیوی کو, بچوں کو اچھی چیزیں لے کے دے سکتے ہیں, وہ چیزیں جو خوشیاں بڑھائیں تو آپ ضرور لے کے دیں. لیکن ہمیشہ اس چیز کا خیال ضرور کیجیے کہ کیا خوشیوں کو صرف میں نے خرید و فروخت کی چیزوں کے ساتھ تو منسوخ نہیں کیا ہوا. کیا نیا جوڑا, نئے کھانے کی چیز, نئی پہننے کی چیز, نئی لینے کی چیز جو ہے کہیں وہ تو ہماری محبتوں میں اضافہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے؟ کیا محبت کا اور خوشیوں کا اسکیل صرف خرید و فروخت سے ہی ہو سکتا ہے, کنزمپشن سے ہی ہوگا؟ یہ وہ کچھ سوچنے کے پوائنٹس ہیں جو ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور اپنے معاشرے میں دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے بچوں کو لے کے دے رہا ہوں تو اس سے کیا جا رہا ہے؟ بالکل کچھ نہیں جا رہا. آج انڈیویجولی بیس پہ ہونے والے کام کچھ سالوں کے بعد آپ کو سوسائٹی میں نظر آتے ہیں. یہ جو عید سے پہلے والی سوسائڈز ہیں یہ اس معاشرے کا نتیجہ ہیں جو ہم نے کریٹ کیا ہے, جس میں ہم نے بچوں کو یہ سمجھایا ہے کہ جب تمہیں عید پہ نیا جوڑا ملے گا تبھی تمہاری خوشی مکمل ہوگی. اگر عید پہ تمہاری ماں یا باپ یا بہن بھائی نئے جوڑے پہنیں گے تو اس کا ہی مطلب ہے کہ ہم نے اچھی عید گزاری ہے, ایک سکسیزفل ایونٹ گزارا ہے اپنی زندگی میں. دیکھیں ایونٹس کو, سکسیس کو, محبتوں کو, رشتوں کو, اپنے خوبصورت دنوں کو چیزوں کے ساتھ منسوب کرنے سے ہم ان کی اصل کھو دیتے ہیں. اور یہ جو ایک سوسائٹی جو ہم بلڈ کر چکے ہیں جس میں عید آنے سے پہلے جو ہے وہ مارکیٹس فل ہوتی ہیں, اور بلکہ بہت سارے لوگ اس چیز پہ خوشی مناتے ہیں کہ انہوں نے عید کی شاپنگ رمضان سے پہلے کر لی تھی. لیکن یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ ہم کس چیز کی تیاری کر رہے ہیں. بالکل تیاری کرنی چاہیے, خوشی منانی چاہیے. اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آپ ڈفرینٹ طریقوں سے جو ہیں وہ کام کر سکتے ہیں, اور وہ کام کیجئے جو کہ کوشش کیجئے کہ ایسے ہوں جو دکھاوے کے زمرے میں نہ آئے, جو اس طرح کے زمرے میں نہ آئے جو کہ جس کو ہم مادیت پرستی کہتے ہیں,
خوشیاں منانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اسراف سے روکنے کا ہمیں تلقین کی گئی ہے، بخل سے ہمیں روکا گیا ہے کہ نہ آپ زیادہ خرچ کر دیں اور نہ آپ بالکل بخیل ہو کے خرچ کریں. اور جن کے پاس وہ چیزیں میسر نہیں ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم زندگی میں اچھے ایونٹس گزارنے کے لیے کچھ پیسے یا تو ادھار لیں یا ہم اپنی زندگی میں کوئی مٹیریل ایڈ کریں تو وہ دن خوبصورت بنے گا. عید الفطر کو خوبصورت کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ ہم وہ دن جو ہے وہ تکبیرات سے شروع کرتے ہیں، عیدگاہ میں جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اس دن ہم خوشیاں مناتے ہیں اور وہ دن خوشیاں منانے کا ہے. اور خوشیاں منانے کو ہم نے نئے لباس سے اس طریقے سے جوڑ دیا ہے، نئی خریداری سے اس طریقے سے جوڑ دیا ہے کہ ہم اپنی اصل فیلنگ سے، اصل خوشیوں سے، اصل ایکسائٹمنٹ سے بہت دور جاتے جا رہے ہیں. اور بینگ این انڈیویژل آہستہ آہستہ ہم نے یہ اپنے رویوں سے ایک سوسائٹی تشکیل دے دی ہے جس سوسائٹی میں عید الفطر کا سولو مقصد جو ہے وہ نئے کپڑے پہننا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بھی آتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو نئے کپڑے لے کے نہیں دے سکے تو ہم ان کو آنسر کیسے کریں گے. حالانکہ یہ وہ فیئر ہے جو بینگ اے پیرنٹس ہمیں بالکل نہیں ہونا چاہیے. بینگ این انڈیویژل مجھے یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ میں اگر عید کے دن نیا لباس نہیں پہنوں گی تو میری خوشیاں نہیں رہیں گی یا میں خوشیاں سیلیبریٹ نہیں کر سکوں گی. دیکھیں، خوشیوں کو، اچھے ریلیشن شپ کو چیزوں کے ساتھ قید کر دینا، چیزوں کے ساتھ چینج کر دینا از ناٹ اے گڈ تھنگ ایٹ آل. کہیں سے بھی آپ کے ریلیشن شپس اور آپ کی خوشیاں اور آپ کی ڈیلائٹڈ مومنٹس چیزوں کے ساتھ اٹیچ نہیں ہونے چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اور جمعہ کے دن اپنے سفید رنگ کا لباس پہنتے تھے اور عید پہ بھی وہی لباس زیبتن کرتے تھے. اور اسی طرح عید کی سیلیبریشنز میں سب سے اچھی اور سب سے پیاری سیلیبریشن یہ ہو سکتی ہے بینگ اے پیرنٹ کہ ہم پورا رمضان اس بات کے لیے انرجائز رہیں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ دیکھیں عید کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت پوری کریں گے. ہمارے گھر میں جو بھی اچھا لباس ہوگا، کیونکہ دیکھیں عید کی نماز کے لیے آپ کو نئے لباس کا حکم نہیں دیا گیا، اچھے اور صاف ستھرے لباس کا حکم دیا گیا ہے. اگر آپ اس کو نیا پہننا چاہتے ہیں اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے، لیکن افورڈ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز لازم و ملزوم میں خود پہ فرض کر لوں. اور یہی طریقہ کار، یہی شعار ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ چیزوں کو افورڈ کر لینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میری الماری بھرتی چلی جائے، کیونکہ یہ ایک انڈیویجول کا رویہ سوسائٹی کا سوشل رویہ بن جاتا ہے. اور جب لوگ پھر سیدھے ہاتھوں سے گھی نہیں نکال پاتے تو پھر وہ انگلیاں ٹیڑھی کر لیتے ہیں. وہ بائی ہک اور بائی کروک اس منی کو حاصل کرتے ہیں، اس سورس کو حاصل کرتے ہیں جس سے وہ یہ ضروریات پوری کر سکیں. سب سے پہلی چیز سفید رنگ کا لباس جو کہ اچھا ہو، صاف ستھرا ہو. دوسری چیز جس کے لیے ہم اپنے بچوں کو پریپیئر کر سکتے ہیں عید کے لیے وہ ہے تکبیرات. تکبیرات بچے عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے پڑھیں، اور یہ تکبیرات پارٹ آف عید ہوتی ہیں. دے آر دا ریئل سیلیبریشنز جس کو بچوں کو انجوائے کرنا چاہیے. ہمارے بچے بہت معصوم ہوتے ہیں، یہ ہم ہیں جو ان کو چیزوں کے ساتھ خوشیوں کو اٹیچ کروا دیتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پیدا ہوتے ساتھ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ جب تک میں ٹوائے لوں گا تو نہیں لوں گا تب تک میں خوش نہیں ہوں گا. یہ ہم اس میں انسٹل کرتے ہیں کہ جب تمہارے ہاتھ میں چیز آئے گی تو تم خوشی مناؤ گے. چیزوں سے خوشیوں کا تعلق بالکل نہیں ہے. یہ باتیں ہم کتابوں میں تو پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی کہ بچوں میں یہ باتیں کس طرح سے ہم لے کر آئیں گے. تو دیکھیے جناب، جب تک یہ چیزیں ہم میں نہیں ہوں گی تو یہ چیزیں بچوں میں کیسے آ سکتی ہیں؟ جب ہم ہی چیزیں لے کر اور دے کر ان کو خوشیاں منانا سکھاتے ہیں تو پھر ہم یہ باتیں کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ چیزوں کے ساتھ خوشیوں کو ریلیٹ نہیں کریں، چیزوں کے ساتھ رشتوں کو ریلیٹ نہ کریں. تو پہلی چیز ہمیں دیکھی سفید لباس، دوسری چیز ہمیں دیکھی تکبیرات. اور عیدگاہ کی طرف جانے اور آنے کے راستے مختلف ہوتے ہیں. آپ بچوں سے یہ چیز ڈسکس کر سکتے ہیں. اور عیدگاہ میں خطبہ عید کی سیلیبریشنز میں سے ایک سیلیبریشن ہے، اور اس کے بعد عید کی نماز کا طریقہ، اور اس کے بعد عیدگاہ میں موجود تمام لوگوں سے عید ملنا. یہ تمام وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہماری عید کو خوبصورت بناتی ہیں، اور یہ بیک ٹو بیک آتی ہیں، عید کے پہلے دن آتی ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو انرجائز کرتی ہیں بچوں کو، یہ ریئل اسینس دیتی ہیں خوشیوں کا جو عید کی ہیں. اور اس کے بعد سب سے ملنا، اچھا کھانا کھانا، اچھا لباس پہننا جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے. اور اس کے بعد عیدی کا جو کانسیپٹ ہے، تو دیکھیے عیدی کا کانسیپٹ کو ہم نے اتنا ریٹڈ کر دیا ہے کہ جب تک 5,000 سے لے کے 10,000 تک کی رقم بچے کے ہاتھ پہ نہیں رکھیں گے تو اس کو خوشی فیل نہیں ہوگی. تو دیکھیے پہلے پھر اگین وہی بات ہے، اپنے اینڈ پہ خود کو چینلائز کیجئے، اپنے آپ کو پیسوں سے خوش ہونے مت دیجیے تاکہ وہی چیز آپ کے بچوں میں نہ جائیں. کیونکہ یہ جو مروبیت کا کانسیپٹ ہے، یہ جو پیسوں سے خوش ہو جانے کا کانسیپٹ ہے، یہ جو پریس کا کانسیپٹ ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمارا معاشرہ بنا رہی ہوتی ہیں، یہ ہمارے گھروں کو کمزور یا مضبوط کر رہی ہوتی ہیں. عید کی خوشیاں نئی چیزوں کے بغیر بھی یقینی ہیں. یقین کیجئے ہمارا دین مشکل نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے. اور خوشیاں بھی مشکل نہیں ہیں، خوشیاں بہت آسان ہیں. ہمیں صرف ان کو محسوس کرنے والی دل اور آنکھیں چاہیے ہوتی ہیں تاکہ ہم ان خوشیوں کو محسوس کر سکیں، ان کو دیکھ سکیں، ان کو بھانپ سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی خوشیوں کی حفاظت کریں اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.